بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جان گرم قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے اعلان کیا تھا کہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک کے متعلق ہم سلسلہ گفتگو شروع کریں گے، لیکن وہ تھوڑا سا مجھے مغالطہ ہو گیا تھا. اگلا مہینہ ہے ان کا جمادی الثانی، اگلے مہینے میں انشاءاللہ العزیز ہم ان کی شان مبارک، فضائل، مناقب، سیرت پر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. اس ماہ مقدس جمادی الاول میں نے سوچا کہ پھر کس موضوع پر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، تو جو بہترین موضوع مجھے نظر آیا کہ اس میں ہم، چونکہ اس سے پہلے والے میں سیدنا غوث العالم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، یعنی شان ولایت، شان اولیاء کرام. آگے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس درمیان میں کیوں نہ ہم عبادت الہی پر گفتگو کر لیں کہ اللہ کی عبادت، اور آگے چل کر اللہ کی عبادت میں اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز پر، چونکہ ہمارے ہاں جمعۃ المبارک کے خطبات میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے، بلکہ اکثر ہوتی ہی نہیں ہے. تو کوشش کروں گا میں کہ نماز کی روح کو ہم سمجھیں، نماز کے پیغام کو ہم سمجھیں، اس کی اہمیت و فضیلت اس کو ہم سمجھیں. ابتدا کریں گے ہم اسی سے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے انسان ہی اہم کیوں؟ اور اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا قرآن کریم کے اندر خصوصی ذکر فرمایا ہے. انسان کی تخلیق کے ہر مرحلے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. آخر اس کے اندر کوئی خصوصیت ہے تو اللہ رب العزت نے بڑے خاص انداز میں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے انسان کی تخلیق کا. یہاں تک کہ ایک قطرے سے انسان کا وجود کیسے بنا، پھر وہ مرحلہ کیسے طے ہوا، اس کی پرورش اللہ رب العزت نے کیسے کی، اس کی پرورش کا ذمہ اللہ رب العزت نے کیسے لگایا، اور پھر یہاں تک اس نے فرما دیا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو فرمایا کہ وہ سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے، سب میں نے تیرے لیے بنایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری اشیاء، ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی، اور اس کو یوں بیان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے، یعنی انسان کے لیے بنا دیا. اور انسان سے کیا مطالبہ فرمایا؟
فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے انسان سے جو مطالبہ فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تمہیں بھی بنایا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی بنایا۔ اور یہ عبادت کس لیے کرو؟ فرمایا اس لیے کرو تاکہ تمہیں تقوی کا مقام نصیب ہو جائے، صاحب تقوی بن جاؤ۔ اب صاحب تقوی اللہ انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے اللہ کی چاہت یہ کیوں ہے کہ انسان صاحب تقوی بنے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاحب تقوی لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ محبت فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اس نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب تقوی لوگوں سے، متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ وہ اللہ کا مقصود یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب بن جائیں، اس محبوبیت کے مقام پر آ جائیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں۔ اگر وہ اپنا فیصلہ صادر فرما دیتا، ایک ہوتی ہے چاہت، ایک ہوتا ہے فیصلہ صادر کر دینا۔ چاہت میں اختیار ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی مرضی ہے، اختیار دیتے ہیں آپ اس کو بتا دیتے ہیں، آپ اس کو کوئی اچھے کام کی چاہت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں کرو گے تو تمہارے لیے نقصان ہوگا، آپ دونوں راستے بتا دیتے ہیں اور اگلے کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں چاہت۔ اور ایک ہوتا ہے حکم صادر کر دینا کہ یہ تمہیں ہر صورت کرنا ہوگا، ہر صورت کرنا ہوگا۔ تو جب یہ حکم صادر ہو جائے تو پھر انحراف نہیں ہو سکتا، پھر انحراف نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرما دیا کہ تمہیں میں نے اس لیے بنایا کہ تم صرف میری ہی عبادت کرتے رہو، میری تسبیح کرتے رہو، تحلیل کرتے رہو، تکبیر کرتے رہو، کبھی قیام کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، کبھی سجدے کے اندر، کبھی قعدے کے اندر۔ اور وہ فرشتے آج تک جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے جس حالت کا اللہ نے انہیں حکم دے دیا ہے، حکم دے دیا ہے۔ اب ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں، وہ وہی کریں گے جو اللہ نے حکم فرما دیا۔ لیکن انسان کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، رب نے فرمایا کہ عبادت میری کرو، عبادت میری کرو۔ دوسرے مقام پر سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی یعنی میری عبادت کریں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی کا اظہار فرما دیا کہ تم میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یہ نہیں جبراً صادر نہیں فرمایا حکم کہ تم عبادت ہی کرو، صرف آگے اختیار دے دیا۔ پھر قرآن کریم کے اندر عبادت کی وضاحت تفصیل سے بیان فرمائی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر عبادات کا سلسلہ جو تھا اس کو بیان فرمایا اور راستہ بتا دیا کہ یہ عبادات ہیں، اگر یہ تم کرو گے تو میرے محبوب بن جاؤ گے، میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، اور اگر اس راستے کو چھوڑو گے تو پھر ہلاکت تمہارا مقدر ہوگی، پھر ہلاکت تمہارا مقدر ہوگی۔ اب یہ اللہ نے اختیار دے دیا بندے کو، اب بندے کے اوپر چھوڑ دیا کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ عبادت کرے یا پھر عبادت کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے۔ دو راستے ہیں، اب ان دو میں سے جس ایک کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر وہ اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اسے اپنے مقام رضا پر فائز فرما دیتا ہے، مقام محبوبیت پر فائز فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ اس بندے سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں جہنم کا مزہ چکھاؤں گا، پھر اس جہنم میں داخل ہو گئے، پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی، پھر
جیسے جیسے کسی کے اعمال ہوں گے اتنا اتنا اسے اس کی سزا ملنی ہے۔ اب قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن، چونکہ یہ دونوں مکلف مخلوق دو ہیں، انسان اور جن، اس کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، یعنی ان سے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انسانوں اور جنوں سے پوچھا جائے گا۔ اب پہلا فرق یہیں پہ ہو گیا، پہلا فرق یہیں پہ ہو گیا انسان اور جانور میں، انسان اور پرند و چرند میں، انسانوں اور حیوانات میں پہلا فرق یہ ہو گیا کہ انسان مکلف ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے متعلق، جانور سے نہیں پوچھا جائے گا، جانور سے نہیں پوچھا جائے گا، جانور کیسے کھا لیتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، انسان سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کھایا تو کیسے کھایا، جانور پی لیتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیسے پیا، انسان پیتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ پیا تو کیسے پیا، پیا تو کیسے پیا، انسان لباس پہنتا ہے تو اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، انسان کاروبار کرتا ہے تو اس کے متعلق بھی اس سے پوچھا جائے گا، انسان پیسہ کماتا ہے تو اس کے متعلق بھی اس سے پوچھا جائے گا، انسان گھر کے لیے اشیاء جمع کر کے لاتا ہے اس کے متعلق بھی اس انسان سے پوچھا جائے گا، لیکن جانور سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اب یہاں یہ فرق ہو گیا انسان میں اور جانور میں، یہ ہمیں فرق کرنا ہے، ہمیں جانوروں کی طرح جتے نہیں رہنا، جانوروں کی طرح لگے نہیں رہنا ہے کہ بس جی وہ بھی کھاتے ہیں تو ہم بھی کھائیں، وہ بھی پیتے ہیں تو ہم بھی پئیں، وہ بھی سمیٹتے ہیں چیزیں تو ہم بھی سمیٹ لیں، چاہے وہ کسی کو تکلیف ہو، چاہے کسی کا حق مارا جائے، چاہے کسی کو نقصان ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، نہیں، انسان جواب دہ ہے، انسان جواب دے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا اپنے طور پر کہ ہم نے تجھے ایسے بیکار بنایا ہے، عبث بنایا ہے، فضول بنایا ہے، نہیں، تجھے ہم نے عبث نہیں بنایا، تجھے ہم نے بیکار نہیں بنایا، بلکہ رب کریم نے فرمایا کہ تو نے لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں کھڑا ہونا ہے رب کی بارگاہ کے اندر۔ جب رب کی بارگاہ میں تو کھڑا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت تجھ سے پوچھے گا۔ یہ قرآن کریم کو آپ پڑھیں متعدد آیات کے اندر، پھر احادیث مبارکہ کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات کے اندر یہ بات واضح طور پر فرما دی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا اور اسے فرمائے گا کہ میں نے تیرے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، میں نے تیرے لیے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، میں نے تیرے لیے آسمانوں سے بارش برسائی، میں نے تیرے لیے آسمان سے پانی برسایا، میں نے تیرے لیے چاند اور سورج بنائے، میں نے تیرے لیے دن اور رات کا سسٹم بنایا کہ راتوں کو تو آرام کر سکے، دن کو تو روزگار کی تلاش کر سکے، میں نے تیرے لیے زمین کو نہ تو اتنا نرم کر دیا کہ تو چل نہ سکے اس میں دھس جائے، اور نہ اتنا سخت کر دیا کہ نوکیلے پتھر ہوں اور تیرے پاؤں زخمی ہو جائیں، بلکہ میں نے زمین کو تیرے لیے معتدل بنا دیا، یعنی اعتدال کی صورت میں اسے رکھا کہ تو اس کے اوپر چلتا بھی ہے، تو اس کے اوپر پھرتا بھی ہے، تو اس کے سینے کے اوپر ہل بھی چلاتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، درخت بھی لگاتا ہے، پھل بھی لگاتا ہے، گندم بھی اگاتا ہے، سبزی بھی اگاتا ہے، یہ سب میں نے تیرے لیے بنایا، یہ سب میں نے تیرے لیے بنایا۔ اور رب پوچھے گا کہ جب تو کچھ نہ تھا تو میں نے تجھے وجود عطا کیا، میں نے تجھے، یہ قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں، ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ میں پوچھوں گا کھڑا کر کے تجھ سے کہ جب تو کچھ نہ تھا، تیری حیثیت ایک قطرہ ناپاک کی تھی، میں نے اس قطرہ ناپاک سے تجھے جسم عطا کیا،
اور اس جسم کو پروان چڑھانے کے لیے تیرے ماں کے بطن کے اندر، تیری ماں کے پیٹ کے اندر میں نے ایسا سسٹم رکھ دیا کہ وہاں جہاں تجھے کوئی کچھ دینے والا نہ تھا، وہاں بھی میں نے تجھے غذا پہنچائی، وہاں بھی میں نے تجھے غذا پہنچائی، وہاں بھی میں نے تیرے سانس لینے کا بندوبست کر دیا، وہاں بھی میں نے تیرے جینے کا بندوبست کر دیا۔ انسان تجھ سے اللہ پوچھے گا کہ یہ تیرے جو ہاتھ خوبصورت سیدھے سیدھے سے ہیں، یہ تیری جو دو آنکھیں خوبصورت سیدھی ہیں، اس میں سے روشنی آ رہی ہے، تو دیکھ رہا ہے لوگوں کو، کائنات کو دیکھ رہا ہے، تجھے دو کان دیے جن سے تو سنتا ہے، تجھے دو رخسار دیے جو خوبصورت لگتے ہیں، تجھے دو ہونٹ دیے ہیں، ان ہونٹوں کے اندر دانت دیے ہیں، ان دانتوں کے درمیان میں ایک دہن ہے تیرا منہ، اس کے اندر میں نے تجھے زبان دی ہے تاکہ تو بول سکے، تاکہ تو اپنی خواہشات کا اظہار کر سکے، تاکہ تو اپنا مدعا بیان کر سکے۔ میں نے پکڑنے کے لیے تجھے دو ہاتھ عطا فرمائے، میں نے تجھے چلنے کے لیے دو پاؤں عطا فرمائے۔ ذرا آئینے میں کھڑا تو ہو، کبھی اپنی صورت تو دیکھ کہ میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، کتنا سونا بنایا ہے۔ خود خالق ہو کر اسے فرمانا پڑا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آپ کبھی غور کیجئے، ارشادات باری تعالیٰ کو پڑھیے، اللہ رب العزت کے ارشادات کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اسے بہت خوبصورت تقویم پر بنایا ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کی خوبصورت ہیں، اللہ کی ساری تخلیقات خوبصورت، ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جب انسان کی باری آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، دو تحقیق کے لفظ فرمائے، لام اور قد، فرمایا تحقیق، ہاں پھر فرمایا اس نے قد، ہاں تحقیق، میں نے انسان کو بہت ہی پیارا بنایا ہے، اور آسان کر دو، بہت ہی پیارا بنایا ہے، بہت ہی سونا بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ انسان سے خوبصورت میری کوئی مخلوق، انسان سے خوبصورت میری کوئی مخلوق نہیں۔ پھر وہ پوچھے گا، وہ رب آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے پوچھے گا کھڑا کر کے کہ انسان اگر میں چاہتا تو تیری آنکھ ایک بند کر دیتا، ایک کھلی رکھتا، تو کیا کرتا؟ اے انسان اگر میں چاہتا تو میں تیری ناک کو پھینا کر دیتا، تو کیا کرتا؟ لڑتا میرے ساتھ، جھگڑا کرتا میرے ساتھ؟ اگر میں چاہتا تو میں تیرا ایک رخسار ختم کر دیتا، ایک رکھتا۔ ذرا آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھ تو صحیح نا، اگر میں چاہتا تو میں تیرا ایک کان ختم کر دیتا، ایک بھدا بنا دیتا، تو کیا کرتا؟ اگر میں چاہتا تو تیرا ایک ہونٹ نیچے لٹکا دیتا، ایک کو بالکل ہی ختم کر دیتا، پھر تو کیسا لگتا؟ کبھی سوچا تو نہیں؟ سوچ دیکھ، میں نے تجھے دو ہاتھ دیے، دائیں بھی دیا بایاں بھی دیا، دو ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مفلوج کر دیتا، ٹیڑھے کر دیتا، میں کر دیتا ہوں، ایسے نظارے اس نے کئی دکھائے ہیں، تو پھر تو کیا کرتا؟ تو کیا کرتا؟ میں تیرے دونوں پاؤں کو بالکل ہی مڑے ہوئے بنا دیتا، یا بناتا ہی نہ، تو پھر تو کیا کرتا؟ کیا لڑتا تو میرے ساتھ؟ کبھی سوچ تو صحیح نا۔ میں نے تجھے خوبصورت پاؤں عطا کر دیا، میں نے تجھے خوبصورت ٹانگیں عطا کر دی، میں نے تجھے خوبصورت ہاتھ عطا کر دیے، میں نے تجھے خوبصورت جسم عطا کر دیا، میں نے تجھے خوبصورت چہرہ عطا کر دیا، میں نے تجھے خوبصورت آنکھیں عطا کر دی، میں نے تجھے خوبصورت کان عطا کر دیے، تیرے ناک کو بڑا سونا بنا دیا، تیرے جسم کے مطابق خوبصورت بنا دیا۔ ہر انسان کو اللہ نے جیسا بنایا ہے وہ اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی انسان کا چہرہ تو کچھ اور کہہ رہا ہو، ناک کچھ اور کہہ رہی ہو، آنکھ کچھ اور کہہ رہی ہو، ہونٹ کچھ اور کہہ رہی، یہ اس کی کاریگری ہے، یہ اس کی صنائیت ہے، یہ اس کی مصوری کا شاہکار ہے انسان، کہ جس انسان کے چہرے کو جیسا اس نے بنایا تو ناک بھی اسی کے مطابق خوبصورت بنا دی، آنکھیں بھی اسی کے مطابق خوبصورت بنا دی، ہونٹ بھی اسی کے چہرے کے مطابق بنا دیے، کان بھی اس کے چہرے کے مطابق بنا دیے، تاکہ وہ کھڑا ہو تو بے ڈھبا نہ لگے، بدصورت نہ لگے، بدصورت نہ لگے، وہ خوبصورت لگے۔ پھر رب نے فرمایا میں نے تیرے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے،
پانی کے آج حکومت ہمیں پانی دیتی ہے نا تو ٹیکس لیتی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ سرکاری پانی جب آتا ہے تو ٹیکس لیتے ہیں نا، پیسے لیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے تو میں تو شروع سے تجھے پانی فری میں دے رہا ہوں، میں نے تجھ سے کوئی ٹیکس لیا؟ میں نے تجھ سے اس کے پیسے مانگے؟ پانی کے بغیر تو تیری زندگی نہیں ہے نا۔ گرمی ہوتی ہے، حکومت تجھے بجلی مہیا کرتی ہے، تو پنکھا چلا لیتا ہے، اس سے ہوا لیتا ہے، اس سے ہوا لیتا ہے، لیکن مہینے بعد جو تجھے بل آتا ہے، کبھی 10,000 کا، کبھی 25,000 کا، کبھی 50,000 کا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوا تجھے جو عارضی دے رہے ہیں، یہ تجھ سے اتنا بل دے رہے ہیں اور تو ہر مہینے دے رہا ہے، ہر مہینے نہیں دے گا تو میٹر کاٹ کے لے جائیں گے، کنیکشن کٹ جائے گا، کنیکشن کٹ جائے گا۔ اسی خالق نے تجھ سے فرمایا ہے کہ تیرے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک میں تجھے فری میں ہوا دے رہا ہوں، تو صبح بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تو دوپہر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تو شام بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تو رات بھی فائدہ اٹھاتا ہے، میں کبھی اس ہوا کو بند نہیں کرتا۔ کیا تو نے آج تک مجھے اس کا بل دیا؟ اس کا بل دیا ہے تو نے؟ کبھی دیا ہو بل اللہ کو تو بتا دیں۔ ہوا کا بل دیا کبھی ہم نے؟ پانی کا بل دیا ہم نے؟ نہیں دیا نا۔ آگ دی ہے اس نے، کبھی آگ کا بل دیا ہے ہم نے اللہ کو کہ اللہ تیری دی ہوئی آگ سے ہم کھانے پکاتے ہیں، ہم تجھے بل دے دیتے ہیں؟ یار کتنے نعمتیں ہیں اللہ کی جو اس نے ہمیں دی۔ وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم میری نعمتوں کو، آپ، میں، ہم سب سے اس نے فرمایا ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ باہر کی نعمتیں تو چھوڑیں نا، باہر کی نعمتیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ گھر جائیے، آئینے کے سامنے تنہا کھڑے ہو جائیے، سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ کے اور میرے جسم کے اندر اس نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو تو شمار کر دیجیے، ان نعمتوں کو تو شمار کر دیجیے۔ کر لیں گے؟ ارے جب ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یہاں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں روز محشر جب پیش کیا جائے گا، اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ، میں نے اسے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا۔ وہ پلٹ کر کہے گا کہ یا اللہ رحمت کے صدقے میرے اعمال کدھر گئے؟ توجہ کیجئے گا، میرے اعمال کدھر گئے؟ میں اس کا خلاصہ پیش کر، میرے اعمال کدھر گئے؟ اللہ فرمائے گا اعمال کے بدلے بخشا جانا چاہتا ہے؟ یا اللہ اور کیا ہے، میں نے 70 سال 40 سال 50 سال 60 سال تیری عبادت کی ہے، عبادت کی ہے، تو مجھے اس کے صدقے بخشنا۔ وہ میرے اعمال کدھر جائیں گے؟ فرمایا ادھر لے آؤ، اس کو میزان پر لایا جائے گا۔ جب میزان پر لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اب تیرا اور میرا انصاف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جان میں جے منہ کالے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عدل مت مانگو، اللہ سے مت کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ عدل کرنا، نہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عدل، اس کے عدل پر ہم پورے اتر سکیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا مانگے اللہ سے؟ فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگنا، اس کی رحمت مانگنا، اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگنا۔ اگر وہ عدل پہ آ گیا تو پھر تیرا بچنا مشکل ہوگا، تیرا بچنا مشکل ہوگا۔ آپ ذرا سنیے گا، کریم آقا علیہ السلام فرماتا اللہ فرمائے گا لے آؤ اس کو۔ جب واپس لے آئیں گے اس بندے کو، اللہ فرمائے گا اب تو چاہتا ہے کہ تیری عبادات کا بدلہ دیا جائے، تجھے جو تو نے عبادتیں کی ہیں وہ دیے جائیں، میری رحمت پر تجھے بھروسہ نہیں؟ یا اللہ میں نے تیری عبادتیں کی ہیں، تیری رضا کے لیے کی ہیں، بے ریا کی ہیں، مجھے اسی کے صدقے بخش دے۔ فرمایا آؤ، اللہ فرمائے گا میزان پر لے آؤ اس کو، ہم اس کے ساتھ عدل کریں گے، نا انصافی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی، بندہ عرض کرے گا دیں، کتنے دی؟ یا اللہ بے شمار، میرے شمار میں نہیں۔ فرمایا ایسا کرتے ہیں ہم نے تیرے جسم میں کچھ نعمتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک نعمت تیری ایک آنکھ کو ہم ایک پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور دوسرے میں تیرے اعمال رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ عدل ہوگا، کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔
ایک پلڑے میں تیری آنکھ رکھتے ہیں، دوسرے پلڑے میں تیرے اعمال رکھتے ہیں۔ آنکھ میری نعمت ہے، آنکھ میری نعمت ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، اور اب بھی تو اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے نا، اسی میری نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا۔ تو نے اس نعمت کی مجھے کوئی قیمت دی؟ تو نے مجھے اس نعمت کا کوئی ٹیکس دیا؟ تو نے اس نعمت کا کوئی بل ادا کیا؟ نہیں کیا نا، یا اللہ نہیں کیا، پھر اس کا کیا بل ہو سکتا ہے، پھر اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ ایسا کرتے ہیں، ایک طرف میری یہ نعمت رکھ دیتے ہیں، دوسری طرف تیرے اعمال رکھتے ہیں۔ جب تیری قیمت ادا ہو جائے گی، میری اس نعمت کے بدلے میں ہو جائیں گے تیرے اعمال، تو پھر اگلی نعمت کی طرف چلیں گے، تیرے اعمال باقی بچے تو ایک طرف آنکھ رکھی جائے گی، دوسرے طرف اس کے اعمال رکھے جائیں گے۔ جب وزن کیا جائے گا، اس کے سارے 70 سال کے اعمال ہوں گے، یا 60 سال کے ہوں گے، یا 50 سال کے ہوں گے، وہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، مگر آنکھ کی نعمت پھر بھی بھاری رہے گی۔ رب فرمائے گا تیرے اعمال ختم ہو گئے، میری نعمت کی قیمت ادا نہیں ہوئی۔ جا محشر کے میدان کے اندر دوڑ، ماں کو بلا، باپ کو بلا، بھائی کو بلا، دوست کے پاس جا، رشتہ دار کے پاس جا، استاد کے پاس جا، مرشد کے پاس جا، کوئی ہے جو تجھے ایک نیکی دے دے؟ کوئی ہے جو تجھے جا لیا؟ وہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے پورے محشر کے میدان کے اندر گھومے گا، بھاگے گا، اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، سب کے پاس جب جائے گا، سب سے جواب یہی ملے گا، آج ہمیں اپنی فکر پڑی، آج ہمیں اپنی فکر پڑی ہے، تجھے کیسے اعمال دے دیں۔ واپس لوٹے گا، رب فرمائے گا ہاں کسی نے کچھ دیا؟ مولا نہیں۔ فرمایا پھر تجھے حیا نہیں آئی؟ شروع سے لے کر آخر تک میری نعمتیں استعمال کرتا رہا، اور مجھے ہی کہتا ہے کہ رحمت کے صدقے بخش رہا ہے، عبادت کے صدقے کیوں نہیں؟ اب تیری عبادات ختم ہو گئی، میری ایک نعمت میں سے ایک آنکھ کی قیمت ادا نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں پکڑو اسے اور منہ کے بال گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو، اس لیے کہ اس کے نیک اعمال تو ختم ہو گئے نا، باقی رہ گئے اس کے برے اعمال۔ ان کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، اسے جہنم میں جب فرشتے اس کو گھسیٹیں گے نا، تو وہ پلٹ کر پھر اللہ اپنی شان کے لئے جلوہ فرما ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، مکانیت سے پاک ہے، اللہ اٹھنے سے پاک ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے لئے جلوہ فرما ہوگا۔ یہ پلٹ کر دیکھے گا، رب فرمائے گا اب کیا دیکھتا ہے، اب کیا دیکھتا ہے؟ تو عرض کرے گا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا کر مجھے اپنی رحمت کے صدقے بخش دے۔ پھر کہے گا کہ مولا مجھے اپنی رحمت کے صدقے بخش دے۔ رب فرمائے گا جاؤ، اسے یاد آ گیا، اسے یاد آ گیا، اس نے مان لیا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر بخشش نہیں ہے۔ رب فرمائے گا میں نے اسے معاف کر دیا، لے جاؤ۔ تو انسان کو اللہ نے اتنے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنے نعمتیں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا رات کو میں بیٹھا ہوا تو میں نے کھانا کھایا، یا درود شریف پڑھنے کے بعد جب ہم گئے، بچوں نے قیمہ بنایا ہوا تھا، میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں نا، مجھے قیمہ بنایا ہوا تھا، میں نے ویسے میں احتیاط کرتا ہوں لیکن میں نے اس میں سے کھا لیا کچھ۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں نے چائے دی، میں نے چائے پی، کو 5 یا 10 منٹ گزرے، مجھے شدید الٹیاں شروع ہو گئی، ابھی بھی گلا سوجا ہوا ہے، تکلیف ہے، بھاگے دوڑے، دوائی فلانی لو فلانی لو۔ اب ہم بیمار ہو جائیں، دوائی لینے جب جاتے ہیں، یہاں سے لے کر وہ مین بازار سے لے کر آخر تک جائیں، جتنے میڈیکل سٹور ہیں یا اسپتال ہیں، کوئی آپ کو دوائی فری دے گا؟ اونچی بولے نا، نہیں دے گا نا۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو دوائی ہم لیتے ہیں، ہمیں اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، ہمیں اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ لیکن وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم، جس نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہمیں صحت مند زندگی عطا کی، ہمیں صحت مند جسم عطا کیا، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، کبھی سوچا ہم نے بیٹھ کر اس سے تو بات کریں کہ مولا تو بن قیمت کے ادا کر رہا ہے، ہر چیز عطا کر رہا ہے، مولا بتا تو صحیح ہم کیا کریں تیرے لیے؟ کبھی پوچھا ہم نے اپنے رب عز و جل سے؟ پوچھا کبھی ہم نے؟ بیٹھے ہیں کبھی تنہائی میں؟ بیٹھے نا، کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا اللہ آپ سے ناراض ہے؟ بولیں،
میں سچی بات عرض کروں، اللہ کی قسم اگر وہ ناراض ہوتا نا وہ کبھی اپنے گھر آپ کو آنے نہ دیتا، کبھی آنے نہ دیتا۔ ہاں تھوڑی بہت ناراضگی ہو ضرور سکتی ہے کہ جب ہم اس کی بات نہیں مانتے، یقیناً وہ ناراض تو ہوتا ہے، مگر وہ کیسے اس نے، یہاں امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہترین انہوں نے ایک بات لکھی روضۃ الریاحین کے اندر، وہ میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا آپ سن لیں اس کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کی کنیز تھی، باندی کنیز دار خرید، وہ دن بھر کام کرتی، بڑی خوبصورت سی، سارا دن اس کا گھر کا کام کاج ہر چیز سنبھالتی۔ جیسے رات ہوتی تو وہ مالک سے فارغ ہونے کے بعد چھٹی لینے کے بعد اپنی بیک سائڈ پہ ایک کمرہ تھا پرانا سا، اس میں چلی جاتی۔ مالک کو نا اس پہ شک ہونے لگا، انسان شکی ہے نا، انسان شکی ہے نا۔ مولوی صاحب مسجد میں نہ آئے تو کہتے ہیں یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جیسے کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جاسوسی کیمرے جیسے پیچھے لگائے ہوئے ہیں مولوی صاحب کے کہ یہ نماز نہیں، فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ وہ جی لوگوں کو نصیحت کرتے خود نماز نہیں پڑھتے، تو نے دیکھا ہوا ہے، غیب جانتا ہے تو نے جاسوسی کیمرے چھوڑے ہوئے ہیں، پہلے اپنی تو اندر تو جھانکنا، دوسرے پر بعد میں جھانکنا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے ذرا سن لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ مالک کچھ تھوڑا شک ہونے لگا، ٹو میں لگا رہا کہ یہ کیا کرتی ہے، کدھر جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ ایک دن رات کو جب ہوگی تو یہ بھی پیچھے چھپتا چھپاتا چل پڑا۔ جب اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا اس نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگی، نوافل اس نے پڑھے، پھر التجا کرنے لگی، دعا کرنے لگی، کیا کہ یا اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے، کیا تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ مجھے آزادی عطا کر دے تاکہ باقی وقت بھی تیری عبادت میں گزار سکوں۔ اب یہ جملہ بڑا عجیب تھا، یا اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے، یہ نہیں کہا اس نے مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، یا اللہ ہم نے تیری جو نماز پڑھی ہے، ہم نے جو تیرا قرآن پڑھا ہے، ہم نے جو درود پڑھا ہے، ہم نے جو تلاوت کی ہے، ہم نے جو محفل سجائی ہے، ہم نے جو لنگر کا اہتمام کیا ہے، ہم نے جو فلاں کے لیے کھانے کا جو اہتمام کیا ہے، ہم نے فلانے کو کپڑا دیا ہے، اس کا واسطہ یا اللہ کبھی سوچا کہ وہ بھی تجھے چاہتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اس پر بات کریں نا۔ جب اس نے یہ الٹی بات کر دی نا، الٹ بات کر دی، تو مالک کو بڑا، وہ بھی بڑے عابد زاہد تھے، امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس کا مالک جو تھا بڑا عابد اور زاہد تھا، یہ نہیں کہ وہ دنیا دار بندہ تھا، عابد و زاہد آدمی تھا۔ وہ قریب گیا، جا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کیا کہہ رہی ہو، شرک کر رہی ہو تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جی کیا کر رہی ہوں میں؟ کہا تو نے کہا یا اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے۔ اس نے کہا مالک میں پھر کیا کہوں اس کو؟ کہا تو یہ کہے کہ یا اللہ مجھے جو تجھ سے محبت ہے، یہ کہے، یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ تو غلط۔ تجھے کیسے پتا کہ اس کو تجھ سے محبت ہے؟ تو کہہ رہی ہے اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں نے اس پر بات کی کہ اگر اللہ کو آپ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کا اپنے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دیتا، آپ کی جرت ہی نہیں تھی آپ اس کے گھر میں داخل ہوتے۔ اور جو کہتا ہے جی میں مسجد میں نہیں جاتا ہوں، جی بڑا پھرنے خواہ ہوں، دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، قربان جاؤں مسلمانوں پر، ہیں اذان ہوتی، ساری مارکیٹ کھلی ہوتی ہے، مسلمان کیا ہے؟ اونچی تو بولے نا، کون ہے؟ میں کسی کے ایمان پر شک نہیں کر رہا، لیکن قربان جاؤں تیرے ایمان پر۔ اللہ کی صدا آتی ہے حی علی الفلاح، تو کہتا ہے نہیں اللہ میری دکان میں فلاح ہے، تیری مسجد میں فلاح، میں دکان کھلی رکھوں گا، تیری عبادت میں فلاح کامیابی نہیں ہے، میری دکان پر گاہک آ جائے گا، مجھے اس میں کامیابی ہے۔ رب فرماتا پھر تو بھی زور لگا کے دیکھ، میں بھی دیکھتا ہوں جو میری بارگاہ میں آتا کامیاب وہ ہوتا ہے یا بازار میں بیٹھ کر ٹھوکریں کھانے والا کامیاب ہوتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے تو نے رب کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر رحمت نہیں کرتا۔ چیلنج رب کو کرتا ہے، پانچوں وقت صدا ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تیری مارکیٹیں کھلی ہیں، تیری دکانیں کھلی ہیں، تیرا کاروبار کھلا ہے، اور پھر تو کہتا ہے کہ رب مجھ پر رحمت نہیں کرتا۔ رب فرماتا میں نے تو تجھے بلایا تھا نا، آ جا کامیابی کی طرف، مگر تو نے تو اپنی دنیا کو کامیابی سمجھا، رب کو تو نہیں سمجھا نا۔ پھر تجھے کامیابی کیسے ملے گی؟ پھر تجھے فلاح کیسے ملے گی؟ پھر رحمت کا حصول کیسے ہوگا؟ ذرا سن، وہ خاتون کیا کہتی ہے کنیز، کاش ہم ان اس دور کی جو لونڈیاں تھی نا ان کی طرح ہی ہمیں عقل آ جاتی، اتنا ہی علم ہمارے پاس آ جاتا،
اتنا ہی شعور آ جاتا. وہ آگے سے کہتے مالک آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. کہا کیا؟ کہ مالک اگر سن لیں. وہ اب جواب دے رہی ہیں. اے مالک آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا اللہ کو تجھ سے محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تجھ سے محبت ہے کہ نہیں؟ کہ لگی سنیے، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو رات کے اس پہر وہ اٹھا کر مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا نہ کرتا. رات کے اس پہر اٹھا کر مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا نہ کرتا. رات کے اس پہر اس نے جب اٹھا کر مجھے کھڑا کر دیا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا کر دی تو میں پہلے دن سے ہی سمجھ گئی کہ میرے رب کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے. میرے رب کو مجھ سے محبت ہو گئی. تو جب رب کو محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. اب بارگاہ میں آ گئے نا، پھر بندے پر ہے کہ وہ مانگتا کیا ہے اپنے رب سے. سوال ہے کیا کرتا ہے اپنے رب سے. اس نے فرمایا کہ میں نے ساری نعمتیں تجھے عطا کر دی. اور آخری بات تو اس نے اخیری فرما دی نا. اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ زمین ہے، وہ دریا ہیں، وہ نہریں ہیں، وہ چرند ہیں، وہ پرند ہیں، وہ جانور ہیں، وہ درخت ہیں، وہ پہاڑ ہیں، وہ سورج ہے، وہ ستارے ہیں، وہ آسمان ہے، وہ چاند ہے. بندے جو کچھ بھی ہے رب فرماتا ہے میں نے تو اسے تیرا خادم بنا دیا ہے. تیرا خادم بنا دیا ہے. تو تو مخدوم بن کے دکھا ہے. تو بھی تو مخدوم بن جانا. تو بھی تو مخدوم بن جانا. مگر تو اپنے خدام کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اپنے خدام کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو تیرے لیے میں نے مسخر کر دیے ہیں. وہ تو تیرے لیے مسخر تھے، تیرے نوکر تھے، تیرے چاکر تھے، تیرے غلام تھے، تیرے خدام تھے. مگر افسوس کہ تو سب کچھ بھول کر ان کا غلام بن گیا اور اپنے رب کو بھلا بیٹھا. اپنے رب کو بھلا بیٹھا. تعلق قائم تو کرنا مجھ سے. پھر رب پوچھے گا، فرمائے گا اتنے ساری نعمتیں جب میں نے تجھے عطا کی، اے بندے ایک بات تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. یہ ہوگا وہ سوال، یہ ہوگا وہ سوال جو آپ سے، جو مجھ سے، ہم سب سے پوچھا جائے گا. ہم سب سے پوچھا جائے گا. اب سوچنا ہم نے ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے رب کے لیے. اس نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب بڑی مزے کی بات یہ ہے، ہم یہاں دیکھتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں نا. مثلا مسجد کے دروازے سے نکلتے ہیں تو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کچھ بیویاں آ جاتی ہیں، کچھ کو تو یہ بھی خیال نہیں ہوتا، وہ مسجد کے اندر ہی گھس جاتے ہیں. دروازوں کو بھی وہ بند کر دیتے ہیں. اتنا لوگ اندر گھس آتے ہیں کہ دروازے کے اوپر بعض بیویاں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں، غیر شرعی کام کر رہے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب کہ مانگنے والا آتا ہے نا، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ دے گا. کیا؟ اللہ دے گا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ دے گا. اللہ بھلا کرے، اللہ دے گا. یا مجھے ایک بات یاد آئی، یا نفات الانس میری ٹیبل کے اوپر رکھی، میں پڑھ رہا تھا اس کو کل بھی، پہلے بھی میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں اس کا. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات لکھی اس کے اندر. وہ لکھتے لکھتے بزرگوں کا ذکر کرتے جاتے ہیں، اللہ کے صالح بندوں. اس میں ایک صالحہ خاتون کا ذکر کیا ہے، حضرت عراقیہ خاتون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. عراقیہ خاتون فرماتے بڑی صالح خاتون تھیں لیکن وہ مانگا کرتی تھیں. کیا؟ کبھی کبھی مانگنے والوں میں کچھ اور بھی ہوتے ہیں. سارے پیشہ ور نہ سمجھ لیا کریں. کیا؟ سارے پیشہ ور نہ سمجھ لیا کریں. ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کریں، دیکھا کریں کہ ہم کس کو کیا بات کر رہے ہیں. وہ عراقیہ خاتون بڑی صالحہ تھی، لوگوں سے مانگا کرتی ہیں اور جو بھی جمع ہوتا وہ رکھتی نہیں تھی، وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی. مر گئی. جب انتقال ہو گیا، علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نفات الانس کے اندر، اس کو کسی صالح نے خواب میں دیکھا. پوچھا عراقیہ سنا کیا بنا تیرا، اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ کیا ہوا، اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ. آگے سے وہ جواب کیا دیتی ہیں، کہتی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، فرشتوں نے مجھے پیش کیا اور اللہ نے سوال کیا عراقیہ کیا لائی ہو ہمارے لیے. یہ سوال ہوگا نا آپ سے، ہم سب سے. ابھی میں نے بتایا نا ساری رویداد آپ کو سنائی قرآن کریم احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر. رب پوچھے گا کہ کیا لائے ہو میرے لیے، کیا کیا تم نے، جو میں نے سب کچھ تمہیں عطا کیا تم نے کیا کیا. فرماتی ہے کہ جب اللہ نے مجھ سے کہا کہ عراقیہ کیا لائی ہو
کاش یہ مقام ہمیں بھی حاصل ہے. آگے پتہ اس خاتون نے کیا کہا عراقیہ نے؟ کہنے لگے یا اللہ ساری زندگی سنتی رہی اللہ دے گا. تو جو ہے نا ساری زندگی سنتی رہی اللہ دے گا. اب تیری بارگاہ میں آئی ہوں تو کہتا ہے کیا لائی ہے؟ آج تو میں آئی اس لیے تھی کہ تجھ سے لوں گی، تو عطا کرے گا. ساری زندگی میں نے سنا کہ اللہ دے گا اللہ دے گا، تو آج تو مجھ سے پوچھتا ہے کیا لائی ہے؟ آج تو عطا کر، میں تجھ سے لینے آئی ہوں. کیا دیتا ہے تو کہ دنیا کہتی تھی کہ اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ دے گا، آج دے جو دینا ہے مجھے عطا کر دے. رب نے فرمایا عراقیہ جا، ہم نے تیرے اس محبت میرے بیان پر تیری بخشش فرما دی. مجھے اللہ نے اس بات پر بخش دیا، مجھے اللہ نے اس بات پر بخش دیا. میرے یار اللہ سے تعلق جوڑ تو صحیح نا، میرے دوست اللہ سے رابطہ کر تو صحیح نا، اللہ سے رابطہ قائم کر تو صحیح نا. اللہ سے رابطہ ہم قائم نہیں کرتے. ہم رابطہ کس سے قائم کرتے؟ ملک صاحب سے. ہیں ابھی آ جائے نا کوئی ہمارا ایم پی یا میں نے کوئی بھی بازار میں، تو ہم اس کی تصویریں کھینچتے ہیں. میں پڑھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، دیگر علاقوں کی بھی تصویریں بنائیں گے، ساتھ کھڑے کر یوں کر کے جی آج فلاں نے ایم پی اے صاحب جی ہمارے بازار میں آئے تھے جی ہمارے گھر پہ. واہ جی واہ. کبھی یہ سوچا ایم پی اے تو تیرے گھر میں آیا؟ کبھی تو نے سوچا کہ اللہ بھی تیرے گھر میں آیا کہ نہیں؟ اس کی رحمت بھی تیرے گھر میں آئی کہ نہیں؟ وہ تجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی یہ سوچا تو نے؟ کبھی وہ تیری طرف دیکھ رہا ہے، اس کی نظر رحمت تیری طرف ہے. یہ ایم پی اے، یہ ایم ایل اے، یہ پولیس والے، یہ سب اسی کے بندے محتاج ہیں. تو ان کا محتاج بنتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. پھر کہتا ہے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. تجھے پلٹنا ہوگا اپنے مقام کی طرف، اپنے مقام کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے صرف تجھے اپنا محتاج رکھا. کیا؟ اللہ نے صرف تجھے اپنا محتاج رکھا. یہ الگ بات ہے مخلوق کا تو محتاج ہو گیا، یہ الگ بات ہے کہ تو بندے کا محتاج ہو گیا، یہ الگ ہو گیا. الگ بات ہے کہ تو تھانے دار کا محتاج ہو گیا، تو ایس پی کا محتاج ہو گیا، تو ڈی ایس پی کا آئی جی کا محتاج ہو گیا. یہ الگ بات ہے تو ایم پی اے کا محتاج ہو گیا، تو ایم این اے کا محتاج ہو گیا، تو چودھری کا محتاج ہو گیا، تو خان کا محتاج ہو گیا، تو ملک کا محتاج ہو گیا. رب نے فرمایا نہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا، تجھے اس لیے بنایا تھا کہ تو میری عبادت کر اور میری کل کائنات تیری غلامی کرے گی. یہ رب کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، رب کا وعدہ ہے قرآن کے اندر. وہ کیسے غلامی کرتی ہے کائنات؟ ذرا سنیے. اب اس کو آپ نے سمجھ لیا نا. اب ہم سب سے پہلے تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، اللہ کے تمام مقبول بندوں میں سے افضل ترین ہستی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے بے مثل بے مثال کہ ان جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے بعد بزرگ تر ہستی جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار یہاں واقعات ہے، میں چاہوں تو ان کو عرض کر دوں، بتا دوں، لیکن احد پہاڑ کے متعلق میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے متعلق فرماتے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور کریم آقا علیہ السلام فرماتے اگر میں چاہوں، مشکات المصابیح صحیح ترین حدیث، کریم آقا یہ مشکات المصابیح جو ہے سیاستہ کا خلاصہ ہے، یعنی سیاستہ کی 6 جلد احادیث کی جو کتابیں ان کا ساری احادیث کا مجموعہ مشکات المصابیح ہیں. اس کے اندر یہ حدیث پاک لکھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں، میرے پیچھے پیچھے چلیں. کچھ تشکیک زدہ ذہن جنہوں کے ذہنوں کے اندر شک ڈال دیا گیا نا، شک ڈال دیا گیا. ہم سمجھتے نہیں جو فتنے دنیا میں ابھر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ نبی سے دور کیا جائے. انہوں نے تو اس کو ظاہری نظر سے دیکھا، اعتراض کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایک انسان کے چاہنے سے کیسے پہاڑ سونا بن سکتے ہیں. مگر تو نہ سمجھ سکا، غیر مسلم سمجھ گئے، غیر مسلم سمجھ گئے. انہوں نے جب
شاہ سعود نے قبضہ کیا تھا نا سعودی عرب پر، 1945 کے اندر قبضہ کیا تھا اس نے، 1925 سے شروع ہوا اور 45-47 کے اندر اس کا فائنل قبضہ ہوا، یہودیوں کے ساتھ مل کر اس نے قبضہ کیا۔ اب جب قبضہ کر لیا شاہ سعود نے تو وہ یہودیوں کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا یار تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، ہمیں تلاش کرنے دو، ہمارا یقین ہے کہ ان پہاڑوں میں سونا ہے، ان پہاڑوں میں سونا ہے۔ آج جا کر پوچھو نا دنیا کے اندر سب سے زیادہ سونا سعودی عربیہ کے اندر پایا جاتا ہے، کیوں کہ تیرے اور میرے نبی نے فرما دیا تھا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر چلے۔ چاہتے مصطفیٰ کو جب رب نے دیکھا اوپر پہاڑ رکھے اندر سونا پیدا فرما دیا، اندر سونا پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم میری بات تو مان لینا، کائنات کو جو تو کہے گا وہ ہو جائے گی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ، وہ بھی حدیث پاک سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ذرا اس بات کو لے لیں نا کہ بندے کو جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، دور سے ایک سوار آ رہا تھا سواری پر، آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا وہ زید آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہیں گئے ہوئے تھے، کہیں فرمانے لگے وہی آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے، گرد و غبار ہٹا تو صحابہ کرام نے غور سے دیکھا کہ وہ بندہ کوئی اور تھا۔ کیا؟ غور سے سن لیں، وہ بندہ کوئی اور تھا۔ میرے نبی نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا کہ کچھ پریشان ہیں، کچھ پریشان ہیں۔ بات وہی ہے کہ میں نے کہا تھا زید ہے، یہ بندہ کوئی اور ان کو لگ رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط تو نہیں بیان فرما دیا۔ ان کے ذہنوں میں بات آ رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کن کذالک زید، اس آنے والے کو فرمایا کن کذالک زید، ہو جا جیسے میرا زید ہے، ہو جا جیسے میرا زید ہے، جیسے میرا زید ہے ویسے ہو جا۔ جب وہ قریب آیا تو وہ حضرت زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا تھا؟ سخر لکم ما فی السماوات والارض، یا تو قرآن کے منکر بن جاؤ نا، اللہ والوں کی ان تصرف و اختیارات کا انکار کر تو پھر قرآن کا انکار کرو کہ قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا خادم ہے، تم میرے بندے بن جاؤ، کل کائنات تمہاری خادم بن جائے گی، تمہارے اشاروں پر چلے گی، بشرط کہ تم میرے بندے بنو، تم میرے بندے بنو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندہ کیسے بنتا ہے اللہ کا، اللہ کی عبادت کیسے کرتا ہے؟ یہاں سلطان ابراہیم بن ادھم، جو بعد میں حضرت ابراہیم بن ادھم کہلائے رحمۃ اللہ تعالی، اولیاء اللہ کے سردار کہلائے۔ مولانا روم نے بھی مثنوی شریف کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا، حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر جتنے کتابیں پڑھیں تو ان کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ اپنے محل میں، یہ بادشاہ تھے، کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ جب وہ مہربان ہوتا ہے نا پھر اپنی طرف بلا ہی لیتا ہے، وہ مہربان ہے آپ پر، سب پر، جتنے بھی آپ آتے ہو نا اللہ کے گھر میں، خدا کی قسم میری التجا ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے، یہ اللہ کی محبت ہے آپ سے، آپ کو بلا لیتا ہے اپنے گھر میں۔ یہاں سے اٹھ کر جا کر نا اس محبت کو ضائع نہ کیا کیجئے، جا کر سوچی یا اللہ تیرے ہزاروں بندے اس بازار میں علاقے میں پڑے ہوئے ہیں، تو نے مجھے بلا لیا اپنے گھر میں، تو نے مجھے بلا لیا اپنے گھر میں، پھر بیٹھ کر اس کا شکر ادا کریں۔ میں آپ سے منبر رسول پر بیٹھ کر واضح کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جو لذت اپنی زندگی میں آپ پائیں گے وہ لذت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ پلٹ کر جائیں، دیکھیں، سوچیں کہ یا اللہ بے شمار بندوں میں سے تو اپنے گھر میں ہمیں بلا لیتا ہے، اپنا مہمان بنا لیتا ہے، تو ہماری میزبانی فرماتا ہے، ہماری طرف تکتا رہتا ہے، ہماری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ یہ موضوع چلے گا ہمارے آگے، میں عرض کروں گا آپ کو کیسے وہ تکتا ہے اپنے بندوں کو، کیسے دیکھتا ہے وہ اپنے بندوں کو، کیسے پیار کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب کیا فرماتا ہے، آگے یہ موضوع ہمارا چلے گا انشاءاللہ العزیز کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ ذرا سنیے، ابراہیم بن ادھم اپنے محل میں سو رہے تھے، اپنے پلنگ کے اوپر سو رہے تھے تو مکان کی چھت سے نا بھاگنے دوڑنے کی کسی کی آواز آئی، کسی کی آواز آئی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے، سلطان ابراہیم اس وقت سلطان بادشاہ تھے نا ظاہری، تو اپنے محل کی کھڑکیوں سے اس طرح آواز دیتے ہیں اوپر، کون ہے اس وقت جو بادشاہ کے آرام میں خلل ڈال رہا ہے؟ کسے یہ جرت ہوئی، کسے یہ ہمت ہوئی کہ میرے محل پر چڑھ گیا، اس کی چھت پر چڑھ گیا؟ ادھر سے جواباً آواز آئی،
ہم یہاں کچھ تلاش کر رہے ہیں، ہم کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا محل کی چھت پر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اللہ کے عجیب و غریب مخلوق جو آئی ہوئی تھی نا، اس نے محل کے کھڑکیوں میں سے سر یوں جھانک کر، وہ فرشتے تھے، کیا تھے؟ نوری فرشتے، یوں سر جھانک کر کہا سلطان ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اپنے اونٹ کو ادھر تلاش کرنے آئے ہیں، اونٹ کو ادھر تلاش کرنے آئے ہیں۔ سلطان نے آگے سے جواب دیا کیسی بے وقوفانہ بات کرتے ہو، کیسی نادانی والی باتیں کرتے ہو۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ کون سی مخلوق ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے کوئی چور یا ڈاکو یا کوئی ایسی مخلوق لوگ آئے ہوئے ہیں میرے محل پر چڑھ گئے۔ کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو، کیا اونٹ بھی کبھی محل کی چھت پر چڑھ کر آیا؟ یہاں تمہیں اونٹ ملے گا۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا سلطان کیا کبھی مخمل کے پلنگوں پر سو کر بھی رب ملا ہے؟ مخمل کے پلنگوں پر سو کر بھی کبھی رب ملا ہے؟ اور تو یہاں سویا ہوا ہے، تو کہتا ہے تجھے رب مل جائے۔ اگر ہمارے اونٹ تیری چھت پر نہیں مل سکتے تو تیرے اس محل کے اس بیڈ پر جس میں مخمل کا بستر بچھا کر تو سو رہا ہے، تجھے یہاں رب بھی نہیں مل سکتا۔ سلطان ابراہیم بن ادہم اٹھے، صبح ساری بادشاہی چھوڑ دی۔ میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا دیا اور چلے گئے چھوڑ کر، دریا کنارے جا کر بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ کئی ماہ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن ان کا وزیر اور ان کا بیٹا وہاں پہنچا، جب اپنے باپ کی حالت کو دیکھا، وزیر نے دیکھا، قریب گئے، سلام کیا کرنے لگا۔ بیٹے نے کہا بجن آپ اور یہاں اس حال میں بیٹھے ہوئے؟ وہ کپڑے گدڑی اپنی سی رہے تھے نا، سوئی کے ساتھ سی رہے تھے۔ وزیر نے کہا کہ حضور آپ کی یہ حالت ہوگی، اتنے بڑی سلطنت کے آپ بادشاہ، اور اب گدڑی اپنی خود سی رہے ہیں، اس سلطنت چھوڑ کر یہاں فقیرانہ حال میں آ کر آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے وہی سوئی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد دریا کے اندر پھینک دی۔ اب یاد رکھیے گا اس آیت کو، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ رب کا فرمان ہے، رب کا وعدہ ہے۔ سوئی جب پھینک دی تو سلطان نے جیسے سوئی پھینکی، فقیر اس کا وزیر جو تھا اور اس کا بیٹا وہ حیران رہ گیا کہ یہ سوئی کی پھینک دی۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے آؤ، میری سوئی لے آؤ۔ وہ کپڑے سینے والی سوئی کتنا باریک ہوتی ہے، پانی میں ڈال دو تو ملے گی، دریا میں چلی گئی، کہاں سے ملتی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ لیکن سلطان نے کہا سوئی لے آؤ۔ وزیر کہتا ہے، آپ کا بیٹا کہتا ہے ہم حیران رہ گئے کہ یہ اور عجیب بات ہے، ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ سلطنت چھوڑ کر اس حال میں آ گئے، اب سوئی ڈال دی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی میری سوئی کو لے آؤ۔ مچھلیوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیسے لے آئیں گے، یہ تو دیوانہ پن ہے، یہ تو مجنون پن ہے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں، جیسے آج کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک کا فتنہ ہے، تشکیک جدید میں اسے کہتا ہوں، اس کا فتنہ ہے۔ یہ نہیں پڑھتے کہ قرآن میں رب وعدہ کر چکا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارا مسخر ہے، شرط ہے کہ تم میرے بن جاؤ، پھر سب کچھ تمہارا بن جائے گا، سب کچھ تمہارا خادم بن جائے گا۔ فرمایا کہ میری مچھلیوں میری سوئی لے آؤ۔ وہ دونوں تعجب سے دیکھنے لگے، تھوڑی دیر گزری، دریا کی ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر آ گئی۔ سلطان نے جب غور سے دیکھا، فرمایا دریا کی مچھلیوں مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری اپنی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی، وہی سوئی چاہیے، سونے کی سوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کرنی۔ دوسری مچھلی ایک اندر گئی اور سلطان کی وہ سوئی جو انہوں نے دھاگے سمیت پھینکی تھی وہ نکال کے لے آئی۔ آپ نے دکھایا اور کپڑے سینے لگ گئے اپنے وزیر کو اور بیٹے کو، کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ تمہاری سلطنت تھی، یہ میری سلطنت ہے، وہ دنیا کی سلطنت تھی، یہ میرے اللہ کی دی ہوئی سلطنت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے الا لیعرفون، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ انشاءاللہ یہیں سے آغاز گفتگو ہوگا آئندہ جمعۃ المبارک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔